اور ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر رہنما استحکام پاکستان پارٹی مراد راست میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کرپشن کی تو بات ہی نہیں یہاں کر رہا، میں تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں صرف اہلیت کی بات۔ کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پہ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑ رہا اس وقت، میں صرف کہہ رہا ہوں اہلیت پہ۔ اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں ہے یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھیں۔ عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود الیکٹڈ آفیشل رہ چکے تھے۔ اگر ایک الیکٹڈ آفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو، تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے؟ تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے، تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے، تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ بات اہلیت کی ہے۔ اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا تھا، جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے، جو ایک جد و جہد میں تھے، اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے ہیں۔ اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزرے اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے۔ ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار۔ میری اب پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی، انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شوکت خانہ، بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا دیں، کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو 10 دفعہ بنانا تھا سی ایم، اس کو شوکت خانم کے بورڈ کا ہیڈ بنا دیں۔ ایک ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر دیا، میرا آپ نام بننا، ایک ہفتے میں جو حالات اس نے پنجاب کے کیے۔ اور وجوہات کیا تھی؟ آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیجن تھا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ گھر بیٹھ کے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ۔ اگلا فیصلہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ کن لوگوں کے کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ یہ فیصلے وہ تھے کہ ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہو ہی جا رہا تھا۔ سب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا خان صاحب کو جب آپ حکومت میں تھے؟ ایگزیکٹلی 2.5 سال، میں آپ کو بتا دوں، ایگزیکٹلی 2.5 سال جب ہوئے تو میں نے ان کے پاس پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ رکھی، میں نے جا کے سب کچھ بتایا، ایک ایک چیز میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ میٹنگ چلی، انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کی، رزلٹ 0، کچھ نہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی عادت ہے کہ بعد میں آپ جا کے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او مراد تمہیں تب پتا تھا، تم نے آ کے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو سب کچھ بتایا تھا جس وقت ہم حکومت میں تھے۔ اور اس دن سے عثمان بزدار صاحب میرے ڈبل خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ میں کیا باتیں کر کے آیا۔ ان سب لوگوں نے جو ہم سب نے ان فیصلوں کو برداشت کیا، ہم نے دیکھا کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے، کون لے کے جا رہا ہے اس پارٹی کو، وہ نام بھی سب کو پتہ ہی ہیں، سب نے دیکھے ہیں کہ آخری 1 سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6 7 8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پاک کے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انٹری بند ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی، مار کٹائی کی سیاست، احتجاج کی سیاست، ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا، ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا۔ اس لیے میں آپ کو صرف یہ چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ آج، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ آج تو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، یہاں پہ ہم ہر روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ اتنے لوگ ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر روز اس طرح کی اس سے بڑی پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں۔
مگر ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دن آ کے کم از کم سب کو ہم دکھائیں کہ روز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے آفس کے اندر. سو آگے چل کے سب یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے الیکشن آ رہا ہے, پوری تیاری ہو رہی ہے پارٹی کی. جہانگیر ترین صاحب نے, علیم خان صاحب نے پورا ایک میپ بنایا ہے آگے الیکشن لڑنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے سب پوری جدوجہد سے الیکشن لڑیں گے. جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کوشش پوری ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی. اور آخر میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹیاں, اگر آپ نے پارٹی چینج کی ہے تو آپ کا نظریہ چینج ہوا ہے. ہم سب ابھی تک اسی نظریے سے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. میں سب کے سوال لوں گا, سب کے لوں گا, ایک ایک کر کے لے رہا ہوں. جی اب الیکشن میں کیا آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے چلیں گے یا ان کے ساتھ پھر آپ پھر الگ ان کے مخالف ہی چلیں گے اس الیکشن میں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے ہم سے کسی سے رابطہ نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں. نشان ہمارا آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے, عقاب کا نشان ہے, یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. ابھی تک ہم سے کسی نے نہ کانٹیکٹ کیا, نہ ہم نے کسی سے کانٹیکٹ کیا. سو انشاءاللہ تعالیٰ ایز این انڈیپینڈنٹ پارٹی ہم الیکشن لڑیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو پارٹی نے, آپ کی سابقہ پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, کیا وہ جو بات تھی, کیا وہ آپ نے عثمان بزدار کی شکایت لگائی تھی اس وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا تھا, یا پھر کہ آپ کو کسی اور طرف سے شکایت ہو گئی؟ آپ کو ایگزیکٹلی ریزن پتہ لگ گیا ہے. سو اس ریزن پہ میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے خیال سے جس دن میں جس میٹنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس میٹنگ سے ہو کے آئے, تو میرے خیال سے اس دن یہ پلاننگ ہو چکی بھی تھی کہ اس کی تو اگلی دفعہ ہم نے پوری پوزیشن کو ٹھیک رکھنا.